بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ تو تم یہاں محفوظ ہو؟ میں نے رسولوں کے برابر میں بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ ہاں، اس کا لہجہ بااعتماد تھا۔ میں اپنی جان بچا کر بھاگ آئی ہوں۔ اپنی جان بچانا ہر ذی روح کا حق ہے اور اپنا حق استعمال کرنا ہر آزاد انسان کا حق ہے۔ اسلام بھی ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ اس کا نام مہرالنساء تھا۔ وہ ڈری سہمی ہوئی نہیں تھی، بلکہ اس کے لہجے میں بلا کا اعتماد تھا۔ پڑھی لکھی بھی نہیں تھی، مگر اس کی باتیں فہم والی تھیں۔ وہ لوگ یہاں آ گئے تو میں نے جانچا، جس خدا نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے وہی میری حفاظت کرے گا۔ اس نے بااعتماد لہجے میں کہا، تو تم کیسے ثابت کرو گی کہ تم نے جرم نہیں کیا؟ میں نے ایک بار پھر سوال کیا۔ میرا یہاں ہونا ہی اس بات کا ثبوت ہے وکیل صاحب کہ میں بے قصور ہوں، اور میں دوسروں کے جرم کی سزا کیوں بھگتوں؟ خود پر لگے کاری کے الزام کو غلط ثابت کروں گی۔ اس کے لہجے میں کچھ خاص تھا۔ اسے زندگی پر اعتماد تھا، مگر وہ اس کے پیچھے بھاگ کر آنے والے لوگ، اسے کاروکاری کا الزام میں قتل کرنے کی پلاننگ کرتے لوگ، اپنا جرم دوسروں کے سر تھوپنے والے قبائلی لوگ، وہ سنتے ہی نہیں کہ کر گزرتے ہیں۔ بس ایک گولی ہی تو چلانی ہوتی ہے اپنا جرم دوسروں پر ڈالنے کے لیے، اور پھر قصہ ختم۔ کاروکاری کی سنگین رسم۔ میں نے قلم میز پر رکھ کر گہرا سانس لیا۔ جس کا شکار ایک اور کمزور لڑکی ہونے جا رہی تھی۔ کمزور؟ میں نے مہرالنساء کے دھان پان سے وجود کی جانب دیکھا۔ بظاہر وہ کمزور تھی، مگر اندر سے بہت مضبوط تھی۔ اسے اپنے بھائیوں سے نفرت تھی، جو اسے کاری ثابت کرنے پر تل گئے تھے تاکہ خود بچ جائیں، اور مہرالنساء کہہ رہی تھی کہ اسے اپنے بھائیوں سے نفرت ہے۔ ماں ہوتی تو بچا لیتی، اس کی ڈھال بن جاتی، مگر ماں کو باپ کے شک نے کھا لیا، اور بھائی اسے کمزور جان کر ہضم کر لینا چاہتے ہیں۔ بہنیں تو بھائیوں کو بہت پیاری ہوتی ہیں، اور پھر تم تو ہو بھی اکلوتی۔ میں نے بغور اسے دیکھا۔ اس کے ابرو تن گئے۔ میں لوگوں کے چہروں کو پڑھنے کے لیے ان کے چہرے کی لکیروں کا جائزہ لیتا ہوں، سچ یا جھوٹ جان لیتا ہوں۔ لالچ، ہوس، طمع اور جائیداد کا بٹوارا، ان کی تنگ نظری، وہ سب کچھ ہضم کر لینا چاہتے ہیں، اور مجھے حرام موت مار دینا چاہتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تاکہ میں ذلیل و رسوا ہو جاؤں۔ لڑکی کے لہجے میں پھنکار تھی، آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ میں اس سے متاثر ہو رہا تھا۔ صرف کتابیں پڑھنے سے علم نہیں آتا، کچھ شعور بھی باہوش کر دیتا ہے جی۔ اپنی حفاظت میں شہر میں رہ کر لوں گی، گاؤں میں نہیں۔ پاؤں سمیٹ کر اس نے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے۔ وہ ردا بوا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ردا بوا ہی اسے چھپا کر گاؤں سے لائی تھی، مگر میں تو معمولی سا وکیل ہوں۔ وکیل تو ہونا، اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، تو میری ضمانت کرا دو، مجھے کسی NGO تک پہنچا دو، یا کسی فلاحی ادارے کے سپرد کر دو۔ اس کی معلومات بڑی وسیع تھیں۔ میرا بھائی الیکشن لڑ رہا ہے، اسے میری بڑی فکر ہے۔ اس نے کتے میرے پیچھے لگا دیے ہوں گے جو میری بو سونگھ لیں گے۔ تم کیا کرو گی؟ میں نے اس سے پوچھا، جیسے میں اس کے ہارنے کا منتظر تھا۔ میں عدالت جاؤں گی، انصاف طلب کروں گی، اپنا حق وصول کروں گی۔ وہ تقریباً چیختے ہوئے بولی۔ میں نے کہا، یہاں تو بھری عدالت میں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ کہنے لگی، میں ان لوگوں کے سامنے جا کر کھڑی ہو جاتی ہوں، مجھے مار دو، جو جرم میں نے نہیں کیا اس کی سزا دے دو مجھے۔ وہ واقعی بڑی جیدار تھی۔ میں اسے دیکھ کر ہنس دیا۔ میں تمہاری رہائش کا بندوبست کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں اٹھ گیا، اور وہ ردا بوا کے ساتھ باہر جانے لگی۔ میں اسے جاتے دیکھتا رہا۔ مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ حقیقت میں یہ دیہاتی لڑکیاں ہی اپنے حقوق سے واقف تھیں
عورتیں یہاں جاگ رہی تھیں، اپنا حق استعمال کرنا انہیں آ گیا تھا۔ ترقی صرف ٹیوب ویل، بجلی، گیس کی آمد اور اسکولوں کی تعداد بڑھانے سے نہیں ہوتی، اصل ترقی ذہنوں کی بیداری ہے۔ اور مہر النساء؟ میں نے گہرا سانس لیا۔ مہر النساء اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت تھی۔ تم اتنی ذہین سمجھدار کیسے ہو جبکہ تم نے اسکول کی شکل نہیں دیکھی؟ تمہارے بھائی تو تمہیں گھر میں قید رکھتے تھے۔ میں مہر النساء کے لیے فلاحی ادارے میں ایک اور NGO میں بات کر رہا تھا۔ وہ آج بھی پوچھنے آئی تو میں نے اس سے یہ بات پوچھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ ہنسی آ گئی۔ اس نے صوفے پر بازو ٹکائے اور بولی، کاش میرے بھائی محبت سے مجھے قید رکھتے تو میں ساری عمر ان کے حصار میں رہتی۔ باہر کی دنیا سے وہ قید زیادہ اچھی تھی، مگر انہوں نے اپنی ہوس اور اپنی لالچ کے لیے مجھے قید کیا۔ ان لوگوں کو مجھ سے محبت ہی نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے اپنی جائیداد میں حصہ نہیں دینا تھا۔ شادی کرتے تو بھی حصہ دینا پڑتا۔ قرآن سے میری شادی کرنا چاہتے تھے مگر میں اڑ گئی کہ یہ ناممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو ہم تم پر کوئی الزام لگا دیں گے اور تمہیں جان سے مار دیں گے۔ لڑکی کی بات سن کر میں اندر تک کانپ گیا۔ ہمارے اندرونی علاقے ابھی تک ذہنی پستی کا شکار تھے، تو بس پھر میں نے سوچ لیا کہ میں نے یہاں نہیں رہنا۔ اس کی سوچ کی مضبوطی کا میں بھی قائل ہو گیا تھا۔ اس وقت وہ انہی سوچ کے مطابق اپنے بھائیوں کے مقابل کھڑی تھی۔ آگے کیا ہونا تھا یہ کسی کو خبر نہیں تھی۔ میں نے بھی اسے اپنے گھر میں پناہ دے کر رزق تو لے لیا تھا، مگر اب مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ انسانی جان کی قدر و قیمت پہچان کر میں اس کا ساتھ دے رہا تھا، مگر اس کے بھائی یہاں کسی بھی وقت آ سکتے تھے۔ میں نے اسے اپنے ایک دوست دلشاد حسین کے حوالے کر دیا۔ اس کی NGO کا بڑا نام تھا۔ اب مہر النساء تک کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا، وہ محفوظ تھی۔ خود کو اور مضبوط کرنے کے لیے اس نے پرائیویٹ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ہوتی جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی۔ اس کے بھائی رضا بوا کے پیچھے میرے گھر تک آ گئے، مگر انہیں منہ کی کھانا پڑی۔ انہیں مہر النساء نہیں ملی۔ اس کا بڑا بھائی الیکشن میں ہار گیا۔ گاؤں میں خبر پھیل گئی کہ وڈیروں کی بیٹی بھاگ گئی، اور گاؤں سے آنے والی مہر النساء NGO میں چھپ کر اپنا مستقبل روشن اور پاؤں مضبوط کر رہی تھی۔ وہ پڑھ رہی تھی اور قسمت اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ اس کے بعد میں اپنی زندگی، روزگار، مقدمات میں مصروف ہو گیا۔ دلاور حسین سے ملنا کم ہو گیا اور مصروف زندگی کے ساتھ وقت گزر گیا۔ وہ امریکہ چلا گیا، پھر اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ آخری بات یہ تھی کہ مہر النساء محفوظ ہے۔ پھر بہت سالوں کے بعد میری وکلاء کی ایک تقریب میں اپنے دوست سے ملاقات ہوئی۔ بہت گرم جوشی سے ہم دونوں دوست ملے اور باتوں باتوں میں مہر النساء یاد آ گئی تو وہ ہنس دیا، کہنے لگا مہر النساء بہت اچھی ہے اور ٹھیک ہے۔ اس کے بھائی تو نہیں آئے اسے ڈھونڈتے ہوئے؟ میں نے پوچھا تو وہ ہنس دیا، نہیں، مگر اپنے حق کو ڈھونڈتی وہ اپنے بھائیوں تک پہنچ گئی، انہیں عدالت کے کٹہرے تک کھینچ لائی، اپنا حق جائیداد میں سے وصول بھی کیا اور کاری کا الزام بھی دھلوا دیا۔ میں حیران ہو گیا۔ دلشاد میری حیرانگی سے لطف اندوز ہوا اور بولا، اس نے پڑھا اور خوب پڑھا، اب وہ ایک کامیاب وکیل ہے اور بیرسٹر بننے کی تیاری کر رہی ہے۔ اس جیسی مضبوط ارادے کی لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ اس نے میرا دل جیت لیا۔ میں نے اس کا بھرپور ساتھ دیا اور اس کی مکمل حفاظت کی۔ وہ میری بہت شکر گزار ہے۔ میرے اندر خوشی ابھر رہی تھی۔ میں نے کہا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا کہ اب وہ صرف دیہی علاقوں کے لیے کام کرتی ہے، کاروکاری کے مقدمات لیتی ہے۔ NGO بھی انہی لوگوں کی وجہ سے چل رہی ہے۔ یہ اس کی کوشش ہے کہ اب ذہنی طور پر پسماندہ دیہی لوگوں میں بھی شعور، آگہی اور جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ اپنے حق کے لیے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، ظلم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، نسل در نسل چلنے والی رسموں کا خاتمہ کر رہے ہیں اور اسمبلی میں بل پاس ہو رہے ہیں، آوازیں اٹھا رہے ہیں۔ وہ بڑے جذبے سے بول رہا تھا، مگر میرے اندر بے یقینی تھی۔ میں نے کہا وہ کیسے کر سکتی ہے؟
اس کے چہرے کی چمک اور کچھ کر گزرنے کا جذبہ آج بھی میری آنکھوں میں در آیا۔ دلشاد، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے بے ساختہ کہا۔ کہنے لگا، اس کے پاس ٹائم تو نہیں ہے، چلو میں کل بلوا لوں گا، تم گھر پر آ جانا۔ وہ میری بات نہیں ٹالتی اور اگلی شام وقت سے پہلے میں اس کے گھر پر تھا۔ دلشاد لان میں ہی تھا۔ میں نے کہا، کدھر ہے؟ کہنے لگا، اندر ہے، آ رہی ہے۔ وہ ہنس رہا تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا اور وہ آ گئی، وائٹ ڈریس اور سیاہ کوٹ پہنے۔ مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا اور ہنس پڑی۔ میں بھی اسے پہچان نہیں پا رہا تھا۔ میں نے کہا، یقین نہیں آ رہا کہ یہ تم ہو، ایک گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی، اتنا جدوجہد کے بعد یہ مقام اور عزت۔ واقعی آگے بڑھنے کا جذبہ انسان سے سب کچھ کروا لیتا ہے۔ میں نے کہا۔ کہنے لگی، خود کو انصاف دلا کر کون خوش نہیں ہوگا؟ اس کی آنکھوں کی چمک برقرار تھی اور دلشاد ہنس رہا تھا۔ میں نے کہا، مجھے تم پر فخر ہے، کاش میرے ملک کی ہر کمزور لڑکی تمہاری طرح مضبوط، باصلاحیت اور ہوشیار ہو جائے۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، وہ دن دور نہیں کہ ہر کمزور لڑکی مضبوط ہوگی جب دلشاد جیسے لوگ ان کی پشت پناہی کریں گے، حوصلہ اور ہمت کے ساتھ تحفظ دیں گے۔ اور ہماری NGO صرف اسی مقصد کے لیے کام کر رہی ہے۔ مسکراتی آنکھوں سے اس نے دلشاد کو دیکھا۔ یہ میرا کارڈ ہے۔ اس نے بیگ سے کارڈ نکال کر مجھے دیا۔ کسی بھی قسم کی مدد ہو یا ضرورت ہو تو بلا جھجک کہیے گا۔ میں نے کارڈ تھام لیا۔ سیاہ کارڈ پر سنہری حروف جگمگا رہے تھے، ایڈوکیٹ مہر النساء دلشاد۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں نے بیرسٹری کا امتحان دیا ہے، انشاءاللہ جلد ہی میرا دوسرا کارڈ بھی مل جائے گا۔ میں ساکت سا دلشاد کو دیکھنے لگا۔ دلشاد مسکرا رہا تھا۔ یقین نہیں آ رہا نا؟ اس نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ کچھ لوگوں میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے جو خود کو منوا لیں، اور مجھے ایسے ہی لائف پارٹنر کی ضرورت تھی۔ اس کے انداز میں فخر تھا۔ وہ بھی ہنس دیا۔ وکیل صاحب، اب آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ آپ ہماری NGO آئیے گا۔ جو کمزور لڑکیاں ایک مقصد کے تحت زندگی گزارتے ہوئے تعلیم حاصل کر رہی ہیں، ان سے ضرور ملیے گا، انہیں بھی حوصلہ ہوگا۔ میں نے کہا، انشاءاللہ، اور وہاں سے اٹھ گیا، کیونکہ مہر النساء کو دلشاد کے ساتھ میں مزید نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میری محبت کچھ کہنے سے پہلے ہی وہیں دلشاد کے لان میں دم توڑ گئی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔